آج جمادی الثانی 22 جمادی الثانی ہے۔ آج یوم وفات حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ اول، بلا فصل خلیفہ اول، کہ اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ بنائے گئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے، اور بہت ہی اواہ اور منیب لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے بعد اگر انسان کامل ترین انسان اور کامل شخصیت جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ، کہ جنت میں دیدار عام ہوگا ہر جنتی کو، جمعے کا دیدار ہوگا۔ آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، دیدار عام ہوگا، لیکن ابو بکر کے بارے فرمایا ولی ابی بکر خاصتاً، کہ ابو بکر کو جنت میں رب کا دیدار خاص ہوگا، جب ابو بکر کہے گا دیدار ہوگا، جب ابو بکر کہے گا دیدار ہوگا۔ تو اتنی بڑی شخصیت کہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، پیچھے جبرائیل کھڑے، آگے ابو بکر، پھر آگے اللہ کے نبی بیٹھے تشریف فرما ہے۔ تو کہتے ہیں جبرائیل آیا ٹاٹ کا لباس پہن کر، کہ کہنے لگا جبرائیل کہ یا رسول اللہ، آج صرف میں نے نہیں، آج کے مقربین فرشتے اور زمین اور آسمان کے 7 آسمانوں کو فرشتے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج ابو بکر نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تو یہ جب ایسے جبرائیل آئے تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو بکر کو اللہ کا سلام دے، کہ ابو بکر کا رب ابو بکر کو سلام دے رہا ہے۔ تو پھر جبرائیل امین جب سلام دیتے ہیں تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ابو بکر، اللہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، سلام دے رہا ہے۔ تو ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر راضی ہے کہ مجھ سے راضی نہیں ہے، راضی ہے مجھ سے، میں اس سے راضی، ابو بکر مجھ سے راضی ہے۔ تو ابو بکر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ سیدہ قبول اہل جنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنت میں بوڑھوں کے سردار کون ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سید شباب جنت حسن والحسین، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور عورتوں میں سے جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میری بیٹی، اور شہداء کے سردار حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور علماء کے سردار حضرت معاذ بن جبل، بہت ساروں کو سرداری عطا کی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا سیدہ قبول اہل جنہ، کہ جنت میں بوڑھوں کے سردار جو ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے، ابو بکر و عمر و انعما، ابو بکر و عمر ہوں گے، اور دونوں بہت بڑے انعما، بہت ہی اچھے، بہت عمدہ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے آپ نکلے ایک دفعہ اپنے روزے مبارک سے، ایک ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا نحن نحشر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ اس طرف میرا ابو بکر ہوگا، اس طرف میرا عمر کھڑا ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اور بہت بڑے انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے فضیلت تر جو انسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہوں نے پہل میں اللہ کے نبی کی صداقت دی اور ان پر سچائی کی گواہی دی کہ واقعی اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، جنت جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، زمین پر آئے اور اس کی گواہی دی۔ اور سب سے پہلے اس بات کی بھی گواہی دی کہ کسی نے کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ میرا دوست سچ کہتا ہے۔ تو آپ ایک غار میں گئے، تو غار حرا میں گئے، ہجرت کے موقع پر جب غار میں گئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اندر، اور باہر آپ جو تشریف فرما، اور باہر آپ اللہ کے نبی باہر بیٹھ ہوئے، تو آپ باہر گئے تو ابو بکر اندر گئے اور اپنے کرتا پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا۔ تو فرمایا کہ ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سوراخ تھے ادھر لگا دیا۔ تو ایک سوراخ کیا گیا، اپنا پاؤں رکھ دیا، جب پاؤں رکھا تو آپ علیہ السلام ابو بکر کے ران پر سر رکھ کے لیٹ گئے، تو سانپ آیا، اس نے ڈسا اور ڈس کر
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب آنکھوں سے آنسو بہے تو وہی اشک اللہ کے نبی چہرے انور پر ان چہرے پر گرے تو آپ جو اوپر دیکھا اور آنکھ کھلی, کہا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب نے ڈسا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دیدار کے لیے آ رہا تھا. تو میں نے کہا, تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو یہ خوف تھا کہ آپ کو چیز نقصان نہ دے, میں تو اس لیے اس کا آگے کم کر دیا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا. تو جبرائیل آئے, کہنے لگے یا حبیب اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور اس کو یہ بھی انعام دیتا ہوں, رضا بھی دے دی اور جنت میں آپ کا رفیق بھی بنا دیا. کتنی بڑی شخصیت ہے, کتنی بڑی شخصیت. ہمارا نوجوان ان چیزوں سے دور ہے. ہمارا نوجوان چیزوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ کون تھے, صحابہ کی کیا اہمیت تھی, صحابہ کیا تھے. آج ایک طبقہ اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواسات کرتا ہے اور پھونکتا ہے ان پر. تو یہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر کمزوری ہے اس بات کی کہ ہم اپنے صحابہ کو پڑھیں, حیات صحابہ کا مطالعہ کریں, حیات صحابہ پڑھیں. کہ جب صحابہ کی زندگی سامنے ہوگی تو ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہوگا. اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ صحابہ سارے تیرے ستاروں کی مانند ہیں, سارے تیرے ستاروں کی مانند ہیں, جو ان کی راہ لے گا وہ کامیاب ہوگا. وکل وعد اللہ الحسنى, کہ سارے صحابہ کا جنت کا وعدہ ہے, وعدہ حسنہ ہے. اصحاب کل اصحاب عدول, کہ سارے کے سارے صحابہ عدول تھے, عادل تھے, منصف تھے اور عاجز تھے, اور سارے عبادت گزار تھے اور راتوں کو کھڑے ہونے والے تھے, لوگوں کے ساتھ آہوزاری ان میں شامل ہونے والے تھے, لوگوں کے غم میں شریک ہونے والے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرنے والے. اسلام کے چم کو پورے عالم میں پھیلایا. اپنی بیویوں کو اپنی زندہ ہوتی ہوئی بیوہ کیا, بچوں کو اپنے ہوتی ہی یتیم کیا, کہ کہا نہیں اللہ کے نبی کا فرمان نہ, اللہ کے فرمان کو, اللہ کے حبیب کے فرمان کو پوری کائنات میں پہنچانا ہے. پوری کائنات میں جا کر صحابہ گئے اور ہر جگہ پر, پاکستان میں آئے, ہر جگہ پہ افغانستان میں گئے, چین میں گئے, ہر جگہ گئے, کوئی دنیا کو کون نہیں چھوڑا. اللہ کے فرمان کو لیا, اللہ کے نبی کے فرمان کو لے کر پہنچایا اور قربانیاں دیں, اپنے خون کے ساتھ یہ اسلام ہم تک پہنچایا. اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی, ابو بکر کی قربانیاں نہ ہوتی, عمر کی قربانیاں نہ ہوتی, عثمان اور علی کی قربانیاں نہ ہوتی, آج دین ہم تک نہ پہنچتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان اسلام کے لیے لوٹا دیا. ہم اسلام کے لیے ایک روپے صدقہ نہیں کر سکتے, کسی کو دے نہیں سکتے. یہ ہماری حالت ہے. ہم کہاں جائیں, کیا کریں؟ یہ سوال ہے آپ تمام سب سے کہ ہم کیا کریں. ہمارا کون ہے جس پر ہم چلے, کہ ہمارے فلم سٹار, ڈرامہ سٹاروں پر چلنا چاہیے ہمیں, یا ہمیں اپنے نبی کے صحابہ پر قدم, ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو ہمارے لیے جو زیادہ بہتر ہوں, جو آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہوں, جو اس دنیا میں جن کی ہمارے لیے بہتر ہو, ہم ان کے نقش قدم پر چلیں کہ یہاں بھی کامیابیاں ہوں, آخرت میں بھی کامیابی ہوں.